الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور آج جو میرا ٹاپک ہے، میری اب تک کی جتنی ویڈیوز ہیں ساری میں نے اللہ کے دین کے اوپر کوشش یہی کی ہے بنانے کی، لیکن آج میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن آج جو کام مجھے کرنا ہے اس حوالے سے، جو آج میری ویڈیو ہے نا، جو مجھے کام کرنا ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج میں صرف ویڈیو نہیں، مجھے کچھ سمجھانا ہے آپ لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر کچھ لوگوں کو پتہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس بارے میں کچھ جانتے ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے آس پاس، کہ زیادہ تر آپ میں سے اس بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے۔ ہم نے آج عموماً کوئی اس بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے کہ مذہب اور دین میں، اور ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور دین دونوں ایک ہی طرح کی دو نام ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں آج کون سا دن ہے، میں دن والی وہ بات نہیں کر رہا کہ دن نکل آیا رات ہو گئی، اس طرح نہیں۔ آج کون سا دن ہے تو وہ آج کون سا روز ہے، وہ دن اور روز جو سینونیمز بن جاتے ہیں نا، سائنونیمز جن کو بھی کہا بھی جاتا ہے، مطلب جو مترادف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہ ایک ہی مطلب والے دو الفاظ، ایسا نہیں ہے۔ دین اور مذہب کے میں فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اس کو۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں اور احادیث میں کہیں بھی لفظ مذہب کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں مذہب لفظ آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ لفظ ہے ہی نہیں مذہب۔ اللہ کا جو مطلب، اللہ کے ہاں سے مراد جو اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، جو اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے، اللہ کی اتارا ہوا جو کلام ہے، اس کے اندر کہیں بھی مذہب کا لفظ ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اور عموماً ہمارے ہاں جو مطلب اسلاف اور علماء اور اکابرین آئمہ، انہوں نے جو مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ جس کو ہم مسلک کہتے ہیں نا، اس میں استعمال کیا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فالوورز ہیں، وہ وہ مذہب حنفی کہلاتے ہیں، مطلب ان کو فالوورز جو ہیں، ان کی جو مطلب فقہ ہے اس کو فالو کرنے والے۔ اس طرح جو امام شافعی رحمہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کا لیول کریں، ان کا مذہب شافعی کہلاتا ہے۔ جو امام مالک کو کر رہے ہیں رحمہ اللہ، وہ مذہب مالکی کہلاتا ہے، اور جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کر رہے ہیں، وہ مذہب حنبلی کہلاتا ہے۔ اس طرح جو اہل تشیع مکاتب فکر سے ہیں، وہ مسلک جو ہے وہ جعفری جو ہے وہ کہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مذہب جعفری۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، یہ جو وہ ہیں جو ہمارے یہاں کامن ہیں، مطلب ہمارے یہاں فیمس ہیں، ہمارے یہاں جانے پہچان، پاپولر ہیں، نون ہے ہمارے یہاں۔ تو اب یہ جو مذہب ہے اس کو اس طرح وہ کیا جاتا ہے، لیکن آج کے دور کے حساب سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کروں گا۔ تو مذہب جو ہے آج کے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں، وہ جو بن گئی ہے ٹرمینالوجی ایک مذہب، وہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں فال کرتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ شادی ہو رہی ہے، کسی کی نکاح کا معاملہ ہے، اس کے اندر کیا طریقہ کار ہے، یا آپ یہ لے لیجئے کہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کا کیا معاملات ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو وہ مثال کے طور پہ عیسائی ہے، وہ بیپٹائز کراتے ہیں جا کر چرچز میں، اور مسلمان جو ہے وہ عقیقہ کرتا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کا اللہ بھلا کرے، کسی فوتگی ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مرنے کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو کوئی جلا رہا ہے، کوئی دفنا رہا ہے، کوئی گدھوں کو کھلا رہا ہے، جو بھی معاملات ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے، یہ سب مذہب میں فال کر جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ مذہب میں آ جاتی ہیں، اور آج ہم نے اسلام کو مذہب بنا دیا ہے۔ مذہب ہے ہی نہیں اسلام، اسلام نہیں ہے مذہب، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے کوئی نیا دین بنا لیا، اس کا نام ہم نے وہی رکھ دیا، دین نہیں سوری، ہم نے کوئی نیا مذہب بنا لیا، نام ہم نے اس کا وہی اسلام ہی رکھ دیا، حالانکہ اسلام وہ ہے ہی نہیں، اسلام دین ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ مذہب یہ چیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے، اسلام، اور ہم اسلام، نماز پڑھنا، روزہ، حج پہ چلے جانا، عمرے پہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور وہی کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام جو حقیقی ہے،
جو اللہ نے اتارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا، صحابہ کے ذریعے، اکابرین مطلب تابعین تبع تابعین میں اس کی پوری کو مطلب اللہ کے جتنے ولی گزرے، اور آپ کا اللہ بھلا کرے سچے ولی اللہ کے جو گزرے، اور اکابرین علماء، ان کے ذریعے جو ہم تک پہنچا، وہ جو حقیقی جو معاملہ ہے اسلام کا وہ دین ہے. اور دین کہتے ہیں پورا نظام زندگی. مطلب آپ کے اس میں مذہب بھی آ جائے گا، مطلب مذہب جو آج ہم ٹرمینالوجی میں نے بھی سمجھائی استعمال کر رہے ہیں، مطلب عبادات. بیسیکلی ہمارے ہاں جو مذہب سے مطلب دین سے ریلیٹڈ رسومات اور عبادات ہیں، بس ہم نے اس کو دین بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دین وہ اصل نہیں ہے، وہ تو مذہب ہو گیا جو آج کے دور کے حساب سے. ویسے تو مذہب کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جو شروع میں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن وہ اس میں آ بھی جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی سیاست، آپ کا معاشرہ، آپ کا نظام کیسے چلے گا، آپ کے جو آپ کا اللہ بھلا کرے جو کاروباری مسائل ہیں، جو مطلب پیسے کی ریل پیل جو ہوگی معاشرے میں وہ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مطلب ریونیو سے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ. اس کے علاوہ آپ کے جو جوڈیشری کے معاملات ہیں کہ کسی نے یہ کام کرا ہے تو اس پر یہ حد جاری ہوگی، یہ کرا ہے تو یہ حد جاری ہوگی، یہ سارے معاملات. اس کے علاوہ معاشرے کے جتنے معاملات ہیں، جتنا بھی کچھ آپ سوچ سکتے ہو آپ کو چاروں طرف ہے، وہ دین میں آتا ہے. اللہ نے ہر چیز بتائی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو ہم نے آج جو ہے نا وہ ریلیجن اور دین جو ہے نا، یعنی وہ مذہب اور دین کو الگ جو ہوا ہے، اب وہ چل کیا رہا ہے کہ ایک معاشرے میں مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھسٹ ہے، پارسی ہے، جتنے بھی یا سکھ ہے، جو بھی معاملات آپ جتنے بھی مذہب لے لیں، وہ بہت مذاہب ہیں دنیا میں، تو وہ ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پہ امریکہ میں ایک چرچ بنا ہوا ہے. اب عیسائیوں کے اندر بھی بہت فرقے ہیں، کیتھولکس امریکہ میں کم ہیں، پروٹیسٹنٹ زیادہ ہیں، تو انہوں نے چرچ بنا لی، اس کے اندر بھی بہت ہیں، ہر کسی نے اپنے میں چرچ بنا لیا. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا وہ سینیگوگس میں یہودی جا رہے ہیں، یہودیوں کی وہ عبادت خانہ ہے جس کو سینگاگ بھی کہتے ہیں، اب وہ اس کے اندر وہ عبادت کر رہے ہیں. ہندو وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پر ٹیمپل بنا لی، مندر بنا لیا، وہ اس میں عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، اسی طرح سکھ اگر گئے تو انہوں نے گردوارے بنا لیے، مسلمان گئے انہوں نے مساجد بنا لی. اب اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو، مسلمان مسجد میں جا کے نماز پڑھے، سکھ گردوارے چلا جائے، ہندو اپنے مندر میں چلا جائے، کرسچن چرچ میں چلا جائے، سینیگوگ میں یہودی چلا جائے، سارے معاملات یہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اندر چیز کیا ہے؟ سیکولرزم ہے جو آج چل رہا ہے نا معاشرے میں. سیکولرزم ہے مطلب آپ چاہو تو آپ نماز پڑھو، مطلب ڈزنٹ میٹر، کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ مورتی کی پوجا کرو، بت کی، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانو، نو ون کیئرز. اور آپ یہودی ہو، آپ اپنی بات کرو. آپ اگر آگ کی پوجا کر رہے ہو پارسی ہو کے، نو ون کیئرز. آپ گردوارے جاتے ہو، مطلب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہ سیکولر. اور جب آپ وہاں سے اپنی عبادت خانوں سے نکلے، معاشرے میں آئے، تو پھر ایک نظام ہے، مطلب ایک قانون چل رہا ہے کہ امریکہ میں اس کا مطلب آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان میں اس کا ہے، انڈیا میں اس کا ہے، بنگلہ دیش میں اس کا، اور جتنے ملک ہیں سب میں اپنا اپنا ہے. تو یہ سیکولرزم ہے. یہ مذہب میں فال کرتا ہے کہ آپ کی مذہبی جو معاملات ہیں وہ اپنے تک رکھو، جس کی جو مرضی کرے، لیکن جو یہ معاملہ ہے اس میں ہر کوئی آزاد ہے. مذہب چننے میں ہر کوئی آزاد ہے، تم چاہو سکھ ہو جاؤ، تم چاہو یہودی ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا. یہ سیکولرزم ہے کہ لیکن جب آپ اپنی عبادت خانے سے باہر آ گئے تو پھر آپ اس ملک جس ملک میں اس کے قانون کو فالو کرو گے. دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں آپ نماز پڑھ کر باہر آ رہے ہو تب بھی قانون اللہ کا ہے، وہ ایک پورا نظام زندگی ہے، قانون اللہ کا ہے. مثال کے طور پر کسی ملک میں قتل کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے، اور کسی ملک میں قتل کی سزا یہ ہے کہ اسے گولی مار دی جائے گی. کسی ملک میں قتل کی سزا یہ ہے کہ وہ عمر قید ہوگی. کسی ملک میں قتل کی سزا یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ اس کو کرنٹ لگا کے مار دیں گے ہم. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ قتل ثابت ہو رہا ہے تو اس کا سر قلم ہوگا، قصاص والا معاملہ ہوگا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. اب مجھے ایک بات، میں آپ کو ایک مثال دوں. یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑے جو سربراہ جو میرے گھر میں وہ میرے والد ہیں. تو اس گھر میں رولز اینڈ ریگولیشنز جو بنائیں گے وہ میرے والد بنا رہے ہیں کہ بھائی مثال دے رہا ہوں کہ رات کو 9 بجے ہم سب کھانا کھائیں گے، یہ مثال ہے، یا صبح 12 بجے 11 بجے چھٹی والے دن ہم 11 بجے صبح اٹھ کے ناشتہ کریں گے، اور صبح جب ہمیں جانا ہے تو ہم 8 بجے ناشتہ کریں گے، کام دھام پہ جب جانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ
آپ سب جو ہو گھر میں، وہ جو گھر میں خواتین ہیں وہ اس طرح سر پہ دوپٹہ رکھیں گی، بچے جو ہیں وہ یہ کریں گے، سارے مطلب رولز اینڈ ریگولیشن میرے والد بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا گھر ہے. میرے پڑوسی تو نہیں بنائے گا، پڑوسی اپنے گھر میں بنائے گا، وہاں میرے والد نہیں بنائیں گے. یہ ایسا ہی ہے نا، آپ کے گھر میں آپ بناؤ گے نا، میں کیوں بناؤں گا؟ ایسا ہی ہے نا، میں کیوں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ کی بیوی کیسے کپڑے پہنے گی؟ ٹھیک ہے، میں کیوں ڈیسائیڈ کروں گا آپ کے گھر میں رات کا کھانا کتنے بجے، ڈنر کتنے بجے کرا جائے گا؟ ایسا ہی ہے نا. تو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ایسا ہی ہے نا. تو یہاں کسی اور کا قانون کیسے چلے گا؟ اب سمجھ میں آئی آپ کو میری بات؟ دین عموماً ہمارے کیا ہوتا ہے، آپ دین کی بات کرو نا، یار تم تو ہر چیز میں دین لے آتے ہو. دنیا بھی کچھ اصول ہیں، کچھ معاملات ہیں، ایسا ہے ہی نہیں نا اسلام میں، دین میں ایسا ہے ہی نہیں. ہر قانون، ہر معاملہ، ہر چیز میں کہ آپ کو دین دیکھنا پڑے گا. ہر چیز میں آپ کو دین دیکھنا. اب آج کیا ہے، سیکولرزم چل رہا ہے آج کے معاشرے میں، آج کی دنیا میں. سیکولرزم میں لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے. آپ کے ملک میں قانون پاس ہوا ہے نا LGBT کا، لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، نو ون کیئرز. اگر اس میں سے ایک یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں شوہر ہوں، دوسرا ڈیسائیڈ یہ کر رہا ہے کہ میں بیوی ہوں، تو جو مرد ڈیسائیڈ یہ کر رہا ہے کہ میں بیوی ہوں، اس کو بیوی کے پورے حقوق مل جائیں گے اس قانون میں. اور جو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ میں شوہر ہوں، اس کو مل جائیں گے. اس طرح دو عورتیں کر لیں، ان میں سے ایک اپنے آپ کو شوہر مان لے، ایک بیوی مان لے، تو اس عورت جو اپنے آپ کو شوہر مان رہی ہے، اس کو شوہر کے پورے حقوق مل جائیں گے. لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ LGBT کے اندر جو مطلب یہ جو معاملات ہیں، مطلب لواطت کے، استغفر اللہ، تو اس کے اندر جو معاشرہ قائم ہوگا نا، تو وہ ایسے ختم ہو جائے گا معاشرہ، وہ تو ایسے ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایک بات ہو نا، کہ اگر یہ اچھی چیز ہے، آپ اچھی چیز سمجھ کر اسے کر رہے ہو کہ ہاں یار یہ تو بڑا اچھا معاملہ ہے، یہ ہونا چاہیے، ہر کسی کا اپنا حق ہے، تو پھر تو سب کے ساتھ کرو نا، اچھی چیز تو سب میں بانٹو نا. سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ آپ اگر ایسے ملک چلے جاؤ نا کہ جہاں پر یہ بہت زیادہ عام ہو، بالکل نارمل، اور سب پورا ملک یہ کہتا ہوگا نہیں اچھی چیز ہے یہ، مرد مرد سے شادی کر لے، اس کی مرضی ہے، اسے مرد پسند آ رہا ہے، تو اگر وہاں کے بھی آپ ڈاکٹر سے جا کر پوچھو گے نا، تو وہ بولے گا یہ غلط ہے. مطلب وہ بولے گا کہ نہیں یار اس کا دل ہے کرنے دو، لیکن ایز فار ایز سائنس از کنسرن، میڈیکل سائنس از کنسرن، وہ بولے گا یہ غلط ہے، اس کے نقصان ہیں، اس کے فائدے نہیں ہیں. تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہو جائے گی. دوسرا ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں ابھی شارٹ کر رہا ہوں کہ میرا ٹاپک کچھ اور ہے، میرا واسٹ ہے اس وقت ٹاپک. دوسرا یہ کہ جو مثال کے طور پر زکوٰۃ کے جیسے معاملات ہیں، تو ایک بندہ اگر آپ کے ملک میں غریب ہے، اس کے پاس جاب نہیں، تو حکومت وقت جو چل رہی ہے، جو اس کا نظام، جو اس وقت خلیفہ بنا ہوا ہے، خلیفہ تو خیر اب ہے ہی نہیں، نظام جو چلا رہا ہے، جو حاکم آپ کا بنا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، وہ اس کا، میں اللہ معاف کرے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے وہ پہنچائے گا. زکوٰۃ کا نظام آپ اپنے گورنمنٹ کو دو گے، جو گورن کر رہے ہیں آپ کو، پوری زکوٰۃ ان کے پاس جائے گی اور وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس طرح یہ چلتا ہے نظام، اس طرح ہوتا ہے معاملہ دین کے اندر. وہ دیکھیں گے کون کون، یہ حضرت عمر جس طرح چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح چلایا وہ نظام ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر نے جس طرح چلایا وہ نظام ہے. حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں بھی چلا ہے وہ، لیکن اس میں سول وارز وغیرہ کا معاملہ رہا، لیکن وہ بھی چلا ہے. تو وہ اب ایک چیز یہ جو چل رہی ہے، یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ایک دم ٹوٹی ہے نا، سیکولرزم آ گیا کہ بھائی آپ مطلب. لیکن ہاں میں آپ کو بتاؤں، اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، جیسے یہ یورپین کنٹریز جو ہیں، میں برٹش کی بات نہیں کر رہا، انگلینڈ وغیرہ UK کی بات نہیں کر رہا، باقی جو ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ چل رہا ہے. UK میں بھی چل رہا ہے اس کے بعد، اور امریکہ میں سب سے کم ہے، لیکن پھر بھی وہاں ہے کہ جس کے پاس جاب نہیں ہے، جو کوئی بھوکا نہیں مرتا، اس کو دے رہی ہے گورنمنٹ. لیکن ہمارے یہاں، ہم اسلامک ملک ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اچھا، مذہب جو ہے نا وہ الگ سمجھ میں آ گیا آپ کو. دین کے اندر تمام قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. سورہ یوسف میں بھی، سورہ انعام میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے. یا انسان حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ انسان اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. اللہ کا خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال دے رہا ہوں، میں دنیا کا سب سے گناہ گار آدمی ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ میں خلیفہ ہوں، تو میرے پاس کوئی بھی معاملہ آئے گا، بھلے وہ کسی قتل کا ہو، کسی جرم کا ہو، مطلب اوور آل لے لوں، یا زکوٰۃ کے معاملات ہوں، مذہب کے معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، کچھ بھی آ جائے XYZ، یا مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہے کچھ بھی، تو وہ میں دیکھوں گا قرآن مجھ سے یہ کہتا ہے، حدیث مجھ سے یہ کہتی ہے، اللہ کا قانون مجھے اس بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ LGBT کے معاملات جو آپ نے بتایا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گناہ میں جو سیم جینڈر کے لوگ کر رہے ہیں نا، اس میں جو ہو نا، دونوں کو قتل کر دو. یہ آپ علیہ السلام کا فتویٰ ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکات میں اس پر فتویٰ ہے کہ دونوں کے اوپر دیوار گرا دو، مار دو دیوار ان کے اوپر گرا کر. تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دے رہے ہیں بستی کے سب سے اونچے مقام سے سر کے بل انہیں پھینک دو، پھر بھی بچ جائیں تو پتھر مار مار کے ان کو مار دو. اور آپ کے یہاں لو پاس ہو رہا ہے، آپ جا کر بول دو رجسٹریشن آفس میں نادرہ میں مثال کے طور پہ آپ جا کر بول دو میں فیل ہو رہا ہے میں لڑکی ہوں، ٹھیک ہے نا، یوں اس طرح کی کچھ اسٹائل وغیرہ کر دو میں لڑکی ہوں. وہ آپ کو فیمیل لکھنے کا پابند ہے، قانون ہو گیا یہ پابند ہے، وہ لکھے گا آپ کو فیمیل. پھر آپ خود آپ جمال ہو گئے، کسی جو ہے وہ کمال سے شادی کر لو. تو وہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے تو آپ نے بڑا کر کے اپنا کرنا ہی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس پر الگ بات ہوگی. اچھا دوسرا یہ کہ قانون آپ کے معاشرے میں جو سیکولرزم چل رہا ہے، قانون ایک انسان بنا رہا ہے جو آپ کے بادشاہ مثال کے طور پہ وہ بھی، یا جو سپریم پاور آپ کی پرائم منسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے وہ بنا رہا ہے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے، وہ کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے. لیکن دین میں ایسا نہیں ہے. سوری ٹو سے آپ کے ہاں اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے. دین کے اندر قانون صرف اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے قانون میں اگر سزا جو ہے وہ مثال کے طور پر ویسے تو یہاں ہوتی نہیں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ پروف ہو جائے بہت کوئی کروڑوں میں سے ایک کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کا لیول اگر زانی پکڑا جائے تو وہ اس کو کوڑے لگ جائیں گے دین کے قانون میں، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ جو ہے وہ سنسار. لیکن جب آپ کے قانون میں عمر قید ہو رہی ہے تو وہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کے قانون کے اندر اللہ نے بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز، اس کے قانون کے حساب سے چلے گا. جیسے میں نے آپ کو LGBT کے معاملے میں بتایا، تو وہ اللہ کا نظام ہے. اور یہ دین جو ہے نا، یہ دین ہے اور وہ مذہب الگ ہے. دین ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں دین ہے. مطلب دین سے ہی چلے گا نظام. دین کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن، دین کا مطلب ہے قانون. بھائی نظام کو ہی عربی میں دین کہہ رہا ہوں، نظام جو ہے نا اسی کو دین کہہ رہے ہیں. اللہ کا نظام ہے، وہی چلنا ہے. اسی کے حساب سے آپ اپنا جو ہے وہ مطلب جو آپ کا لیڈر ہوگا وہ چنو گے. حاکم نہیں ہوگا، وہ لیڈر ہوگا. حاکم اللہ ہی ہے، قانون اللہ کا چلے گا. زکوٰۃ کے کیا معاملات ہیں، ٹیکس کے کیا، ٹیکس تو خیر مسلمان پہ ہے ہی نہیں، وہ بھی بات کی بات ہے. ٹیکس غیر مسلم پہ جو جزیہ ہے، مسلمان پہ زکوٰۃ ہے. جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے گا تو اس پر سے ٹیکس ہٹ کر وہ زکوٰۃ میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دوسرے جتنے آپ معاملات سوچ سکتے ہو نا، سیاسی مطلب سوشل اکنامیکل جتنے وہ سب دین میں ہی آتے ہیں. تو دین اور مذہب میں یہ فرق ہے. ہم نے آج اسلام کو مذہب بنا دیا، دین نہیں بنایا. تو سمجھنا پڑے گا دین کا کیا ہے. اب میں اس پر پوری انشاءاللہ ویڈیوز کی ایک وہ بناؤں گا کہ اس میں کیا نظام ہے کیا نہیں ہے. قرآن سے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، حدیث سے بھی بتاؤں گا. اللہ مجھے اس میں ہمت دے، توفیق دے، اللہ میرے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ. اللہ اس کو قبول کر لے اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں. آج کے لیے اتنا ہی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.